ہر شخص اچھی موت کی تمنا کرتا ہے۔ کسی کی موت اچھی حالت میں ہو تو اسے دیکھ کے خواہش کرتا ہے کاش ایسی موت ہماری ہو۔ مسجد میں مرنے کی تمنا، روزے کی حالت میں مرنے کی تمنا، رمضان میں مرنے کی تمنا، کعبے میں، مسجد نبوی میں نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں تلاوت کرتے ہوئے ایسے کار خیر میں مرنے کی تمنا ہر شخص کرتا ہے، جبکہ یہ ساری باتیں سعادت کی ہیں، اللہ کی طرف سے توفیق کی ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن مقصود نہیں ہے۔ مقصود کیا ہے؟ لیس المقصود من حسن الخاتمہ ان تموت وانت فی المسجد او علی سجادۃ الصلاۃ او تموت والمصحف بین یدیک۔ حسن خاتمے سے یہ مقصود نہیں ہے کہ آپ مسجد میں مریں، مصلی پہ مریں، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے مریں۔ اگر حسن خاتمہ کا یہی مطلب ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مسجد میں نہیں ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تلاوت کرتے ہوئے نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تو بستر پر ہوئی ہے۔ فقد مات خیر البریہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو علی فراشہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت میں نہیں ہوئی، بستر پر ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات بستر پر ہوئی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو سیف اللہ کے لقب سے جانے جاتے تھے، 100 سے زائد جنگوں میں شرکت کی ہے، بدن کے اکثر حصے زخم آلود تھے، جس پر تیر اور تلوار کی جگہ سے کوئی ایک بالش جگہ خالی نہ تھی، لیکن اپنے بستر پر وفات پائے ہیں۔ حسن خاتمے کا اصل مقصد یہ ہے ان تموت وانت بریء من الشرک، اس حال میں مرو کہ تم شرک سے پاک ہو جاؤ، توحید خالص ہمارے دلوں میں موجود ہو۔ ان تموت وانت بریء من النفاق، اس حالت میں مرو کہ ہم نفاق سے خالی رہ جائیں۔ ان تموت وانت مفارق للمبتدع بریء من کل بدعت، ہر بدعت سے خالی ہو کے مرنا، ہر سنت سے آراستہ ہو کے وفات پانا۔ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے، اس پر 100% یقین اور عمل کی حالت میں وفات پانا۔ اس حالت میں وفات آنا، انت خفیف الحمل من دماء المسلمین واموالہم وعرادہم، حقوق اللہ بھی ادا ہو چکے ہوں، حقوق العباد بھی ادا ہو چکے ہوں، کسی کا مال، کسی کی عزت نفس، کسی کو ٹھیس پہنچانا، یہ سارے گناہ بوجھ ہمارے ذمہ نہ ہوں، کسی کا قرضہ لے کے نہ مریں۔ ان تموت سلیم القلب، دل ہمارا پاک رہے، نیت ہماری پاک رہے، حسن اخلاق رہے، یہ چیزیں حسن خاتمے سے مقصود ہوتی ہیں کہ آپ 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کر رہے ہوں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہوں، اور حقوق العباد میں کسی بھی طرح کی کوتاہی نہ کر رہے ہوں۔ حسن خاتمے سے یہ مقصود ہے۔ لیکن لوگوں کا مزاج یہ بن چکا ہے، اپنے محلے کی مسجد میں، اپنے گھر میں ہوتے ہوئے نماز پڑھنا نہیں چاہتے ہیں اور نماز کی موت مانگ رہے ہیں۔ 5 وقتہ سجدے نصیب نہیں ہے، سجدے کی موت مانگ رہے ہیں۔ اپنے گھر کے پاس موجود بیت اللہ کی حاضری، اللہ کے گھر کی حاضری نصیب نہیں ہو رہی ہے، اس سے جی چرایا جا رہا ہے، اور پھر کعبۃ اللہ کی موت مانگی جا رہی ہے۔ حرام کے لقمے اتر رہے ہیں، اور پھر پاک حالت میں قرب الہی کی حالت میں موت مانگی جا رہی ہے۔ بھلا کیسی تمنائیں اور کیسی امیدیں اور حرکتیں اور اعمال کیسے ہیں؟ حرام پہ حرام لوٹا جا رہا ہے۔ احادیث میں موجود ہے، ایک دانق جو درہم کا چھٹا حصہ ہمارے لحاظ سے 1-2 روپے کا اس کا اندازہ کر لیں، 1-2 روپے بھی اگر کسی کے ناحق کھا لیے جاتے ہیں، حرام طریقے سے لوٹ لیے جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت سے پڑھی ہوئی 700 نمازیں اللہ تعالیٰ غارت فرما دیتے ہیں۔ جماعت کے ساتھ ادا کی ہوئی 700 نمازوں کا ثواب لے لیا جاتا ہے، جب حرام طریقے سے 1-2 روپے اگر کسی کے وصول کر لیے جاتے ہیں۔ لاکھوں روپے لوٹے جا رہے ہیں، وراثت ماری جا رہی ہے، حرام سے کمایا جا رہا ہے، پڑوسی کا حقوق لوٹا جا رہا ہے، حق لوٹا جا رہا ہے، بہنوں کی وراثت ماری جا رہی ہے، جھوٹ اور دھوکے سے کمایا جا رہا ہے، اور حسن خاتمے کا مطلب مسجد میں نماز میں مرنے کی تمنائیں اور دعائیں کی جا رہی ہے۔ اس واسطے آدمی حقوق العباد کی طرف کافی توجہ دے اور اس کے ساتھ اللہ سے حسن خاتمہ مانگے تو انشاءاللہ ضرور اللہ دعا قبول کریں گے۔
اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں حسن خاتمے کا مطلب بھی سمجھا دے اور حسن خاتمہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔